السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں آسمہ ملک صاحبہ، یہ سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، اسلام آباد کی جانی مانی شخصیت ہیں، جنہوں نے ابھی حال ہی میں اپنی پارٹی رجسٹر کی ہے تحریک اسلام آباد کے نام سے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ نے حال ہی میں اپنی پارٹی رجسٹر کی تحریک اسلام آباد کے نام سے. جی. تو اس کے پیچھے آپ کی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ سوشل ورک سے پھر پولیٹکس کی طرف موو ہوئی؟ اچھا دیکھیے، تحریک اسلام آباد جو ہے نا، یہ ایک اسلام آباد بیس پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی پارٹیز آتی ہیں اور اسپیشلی جو اسلام آباد میں رول کرتی ہیں، میرا خیال ہے تمام ہی پارٹیز نے اسلام آباد میں رول کیا ہے. جب وہ جاتی ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی مقصد کے لیے انہوں نے اسلام آباد کو استعمال کیا ہے. ہم جتنے اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی ریپرزنٹیشن کی کمی نظر آئی ہے. عوامی لیڈر تو چوز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہو جاتے ہیں. سو ہمیں یہ لگا کہ اسلام آباد کی اپنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے جو اسلام آباد کے مسائل کو حل کرنے کی طرف کام کرے اور اسلام آباد کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائے. اسلام آباد کیونکہ کیپٹل ہے، اس کی ایک اپنی شناخت ہے اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم پورے پاکستان کو جو ہے وہ اس کا اسٹرانگسٹ پلر بنا سکتے ہیں اسلام آباد کو. لیکن کیونکہ اس پہ اس طرح کام نہیں ہوا، تو اس ویژن کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ کہ ہم اسلام آباد کو دنیا کا بیسٹ کیپٹل بنائیں گے، اس کے ساتھ ہم نے یہ پارٹی رجسٹر کرائی ہے. آل رائٹ میم. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلام آباد ایک پولیٹیکلی لٹریٹ سوسائٹی ہے یہاں پہ، اور جو کلاس ہے وہ بھی کافی لٹریسی ریٹ ان کا بہت اچھا ہے. تو وہ ایموشن سے زیادہ لاجک پہ ان کا زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو آپ پھر اپنے منشور کو لے کے اور آئیڈیاز کو لے کے ان کو کیسے کنفیس کرتی ہیں؟ اور دیکھیں، اسلام آباد جو ہے نا، کیونکہ یہ ڈیزائن ہوا تھا 5 لاکھ لوگوں کے لیے. اس وقت ہماری آبادی 23 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. نوکریوں کا فقدان ہے. جتنے بھی بیسک فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کی ہو جائیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو جائیں، چاہے جو ہے وہ جاب کی ہو جائے، ان سب کا فقدان نظر آ رہا ہے. بیسک نیسیسٹی، پانی، بجلی، گیس، تو ویسے ہی جو حالات ہیں اس وقت وہ سب کے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے اس ٹائم میں جب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی، ان کے مسائل ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی پارٹی اس کو ایڈریس نہیں کر رہی، تو تحریک اسلام آباد کو ابھی بھی لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. آئی ایم شیور کہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارا ویژن جب لوگوں کے سامنے جائے گا تو وہ اور اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے بیسکلی اسلام آباد کے لوگوں کی پارٹی ہے جو اسلام آباد کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اوکے. آپ چونکہ بینگ اے فیمیل ورکر ایک مشکل کام ہے اس ایسی سوسائٹی میں، وہ بھی اتنی اچھی ریپرزنٹیشن، تو آپ پھر باقی جو ہیں یا ان کی آپ کس طرح ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پولیٹکس میں مزید خواتین شامل ہوں؟ دیکھیں، مجھے ابھی جب میں نے پولیٹکس میں قدم رکھا تو مجھے کہا میڈم آپ پہلی اسلام آباد کی لڑکی ہیں جو کہ پولیٹکس میں آئی ہیں. تو میں نے کہا دعا کریں آخری نہ ہو. وی ہیو ٹو سیٹ رول ماڈلس. ہماری فیمیلز کسی سے کم نہیں ہیں. اسلام آباد میں سب سے پڑھی لکھی خاتون موجود ہیں، ساری جو ہیں وہ باشعور ہیں. ہماری فیمیل بہت ریزیلینٹ ہیں، ہر شعبے میں بہترین کام کر رہی ہیں. تو وائی ناٹ پولیٹکس؟ اگر ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے، اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اکنامکلی کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکلی بھی اپنے آپ کو امپاور کرنا پڑے گا. اور بہت سے اچھے لوگ جب رول ماڈل سامنے ہوں گے، اچھی فیمیل سامنے ہوں گی، ایک اچھا انوائرمنٹ ان کو نظر آئے گا، تو وہ ضرور سامنے آئیں گی. میم میرا ایک بیسک کوشچن ہے کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ ٹریڈیشنل پارٹی سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کیپٹل بیس پارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو صرف اپنے شہر کے لیے کام کرے گی. باقی پارٹی جو ہیں وہ ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس میں ہر چیز ہوتی ہے. ایٹ ٹائم ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اس ایشو پہ بولنا چاہیے تو وہ بات کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. اسلام آباد یہ جو تحریک اسلام آباد ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد کے لوگوں کے مسائل کو ریپرزینٹ کرے گی، تو ہمارے ٹارگیٹڈ بڑے فوکس ہیں. ہم چاہتے ہیں اگلے 5 سال میں جتنے بھی ریسورسز ان کو سیکیور کیا جائے، ماڈرن ٹرینڈز یہاں پہ انٹروڈیوس کیے جائیں. آپ یہ دیکھیں، اسلام آباد کی جو ہے نا تقریباً 23 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. ہاف ہماری رورل سائڈ پہ رہتی ہے، ہاف ہماری اربن سائڈ پہ رہتی ہے. آپ بھی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ڈیوائڈ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. کیوں ایسا ہے کہ آدھے لوگوں کے پاس پانی، بجلی، گیس ہے اور آدھے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے؟ اتنا غیر منصفانہ نظام تو ہمارا آئین بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا نا. تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے اپنے لوگوں کی جب پریزنٹیشن ہوگی تو وہ اسلام آباد کے ہر بچے کے لیے آواز اٹھائیں گے. میم آپ کو دیکھا گیا کہ آپ سوشل ایشوز کو بہت زیادہ ٹیک اپ کرتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کی کوئی ٹیم موجود ہے اور اس کے آپ ایکسپینسز کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کیونکہ میں لفٹ کی بھی سی او ہوں. لفٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک NGO ہے جو مارجنلائز کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. پرائمرلی ہم ہیلتھ کے ساتھ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں
اور ایجوکیشن پہ بھی ہم آؤٹ آف اسکول پہ فوکس کر رہے ہیں. 3 سال پہلے میں نے اپنے جو لفٹ کا کام تھا وہ ایجوکیشن کی طرف فوکس کیا, کیونکہ ہمارے اسلام آباد میں, پاکستان میں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول کا کتنا بڑا چیلنج ہے, اور سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے جو ہے بچوں کا پوری دنیا میں جو اسکولوں سے باہر ہے وہ پاکستان کا ہے. یعنی ہمارے 40% بچے اس وقت اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسلام آباد جیسا شہر جہاں پہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آباد ہیں, سب سے زیادہ ریسورسز ہیں, کیپٹل ہے, یہاں پہ 50,000 بچوں کا اسکولوں سے باہر ہونا سمجھ نہیں آتا. تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ کمیونٹی کے لوگوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. دیکھیں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, اس میں ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی پڑے گی. اور آئی ایم ویری لکی کہ میرے ساتھ والنٹیئرز آئے, ہمارے ایگزیکٹو ممبرز آئے, پروفیشنلز آئے, جنہوں نے کہا ہم یہاں پہ جو ہے وہ والنٹیئر کریں گے اپنی سروسز. اور الحمدللہ یہ سیٹ اپ چلا ہے جس میں 10 اسکول میں اسٹیبلش کر چکی ہوں, اینڈ انشاءاللہ اگلے آنے والے 5 سالوں میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کو 100% لٹریٹ ڈکلیئر کر دیں. کتنا ہی خوبصورت ویژن ہے کہ آپ کا کیپٹل ہوگا جس میں کوئی بچہ اسکولوں سے باہر نہیں ہوگا. اور اس کے لیے کمیونٹی انوالومنٹ بہت ضروری تھی, ہمیں کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا, اور انشاءاللہ جو ہمارا 100 اسکول کا ٹارگٹ ہے وہ بھی ہم بہت جلدی انشاءاللہ اچیو کریں گے انشاءاللہ. میم اگین بینگ اے وومن, آپ پھر پولیٹیکل لائف کو اور اپنی پرسنل لائف کو کیسے لے کے چلتی ہیں اور کیسے مینیج کرتی ہیں دونوں؟ دیکھیں جتنی بھی ورکنگ لیڈیز ہیں ہماری ساری مینیج کر رہی ہیں, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی ہوتی ہے. تو فیملی, بچے آف کورس آپ کی پرائیورٹی ہوتے ہیں. کیونکہ شروع سے ہی ورکنگ تھی تو شاید اس کو مینیج کرنا سیکھ لیا. اینڈ اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہو, وہ لوگ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں ہر کامیاب عورت کے پیچھے جو ہے نا وہ بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو, چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو, اور اس کے بغیر آپ کہیں پہ نہیں پہنچ سکتے. تو آئی ایم ویری لکی کہ میرے ہسبینڈ بڑے سپورٹیو تھے, بھائیوں نے بڑا سپورٹ کیا, بچوں نے بڑا سپورٹ کیا, اور میرا خیال ہے اسی طرح ہی مل جل کے ہی کام ہوتا ہے, اکیلے تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو الحمدللہ اٹس گوئنگ فائن, اور آگے بھی انشاءاللہ اچھی طرح کام چلے گا. میم آپ جو لیگل ایشوز لے کے چلتی ہیں, کورٹس میں لے کے جاتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی لیگل ٹیم موجود ہے یا آپ سیپریٹلی ہائر کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل ہماری لیگل ٹیم موجود ہے جو کہ کام ٹیک اپ کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے ایشوز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ پرسنل ایشوز تو ہوتے نہیں ہیں. اور لوگ آ کے ہمیں والنٹیئر کرتے ہیں. جب ہم کوئی ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کال آتے ہیں کہ میڈم وی وانٹ ٹو والنٹیئر. ہمارے پاس ڈفرینٹ یہ جو ہیں وہ کلب برادری کے لوگ ہیں جو ہماری ٹیم کا پارٹ ہے, وہ والنٹیئر کرتے ہیں. اور یہ سب وہ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے قائد پورٹریٹ کا یہاں پہ ایک کیس ہوا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہائی وے پہ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کے ہمارے موٹو کو انہوں نے چینج کیا تھا اور ولگر فوٹو شوٹ کر دیا تھا. تو اس کے لیے بھی ہمارے اسلام آباد کے ہی بھائی تھے جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں اس کو والنٹیئر کرتا ہوں, ٹیک اپ کرتا ہوں. تو اس طرح یہ جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی سوسائٹی بہتر ہو, جہاں وہ رہ رہا ہے, جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پہ قانون کی بالادستی ہو, ہر چیز سسٹمیٹکلی چل رہی ہو. تو اس کے لیے کمیونٹی اچھے لوگ ہوں تو کمیونٹی ضرور آپ کا ساتھ دیتی ہے. میم آپ کی پارٹی کا نام تحریک اسلام آباد ہے, تو مستقبل میں آپ اس کو اسلام آباد سے باہر ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا بس اسلام آباد تک ہی محدود رہیں؟ دیکھیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ کیپٹل ہے تو یہیں سے جو ہے نا وہ آپ اتنا کام کر سکتے ہو کہ وہ پورے پاکستان کے لیے پلر ہوگا. تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم اس کو اسٹرانگ کریں, اور ایونچولی اگر آپ کا کیپٹل اسٹرانگ ہوگا تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ باقی شہروں تک بھی جاتے ہیں. اے گڈ ماڈل جو باقیوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ رول ماڈل ہو. ابھی حال ہی میں آپ اپنی الیکشن کمپین بھی رن کر رہی ہے, تو آپ کو پبلک کا فیڈ بیک کیسے آ رہا ہے؟ الحمدللہ ایک تو شاید پہلی دفعہ کوئی فیمیل سامنے آئی ہے تو وہ بہت اوور ویلمنگ رسپانس تھا, بہت لوگوں نے سپورٹ کیا اور ایک اچھے کاز کے ساتھ نکلے. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ سامنے کون ہے, بات یہ کہ ان کا مشن کیا ہے. جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہی اٹھے ہیں, یہ کوئی جاگیردار نہیں ہے, یہ کوئی پرانے سیاستدان نہیں ہے, یہ حالات کو دیکھتے ہوئے سامنے آئے ہیں, آلریڈی اتنا کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو ٹرسٹ لوگوں کا بلڈ ہو گیا نا, اس سے کام کرنا بہت آسان ہو گیا. اینڈ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے محبت کرنے والے ہیں, ہمارے شہر کے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہیں. تو جب ان کو ایک جینوئن بندہ نظر آتا ہے تو وہ ضرور سپورٹ کرتے ہیں. آپ 5 سال بعد اپنی پارٹی کو اور خود کو کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہماری پارٹی کے پاس ہوں گی, اور ہم تمام اسلام آباد کے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسلام آباد میں 23 لاکھ کی آبادی ہے, اور 1 لاکھ بچہ جو ہے وہ ہر سال یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, اور 1 لاکھ جو ہے وہ باقی بزنسز میٹر کے لیے آتے ہیں. تو کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس شہر کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی؟ ہمارے پاس بہترین ایگریکلچر لینڈ موجود ہے, لیکن نہ ہم اس کو ٹورسٹ سٹی ڈکلیئر کر سکے, نہ ہم اس کو ایجوکیشن سٹی ڈکلیئر کر سکے, نہ ہم اس شہر کو کوئی ڈائریکشن دے سکے. تو ہمارا پہلا فوکس تو یہی ہوا کہ ہم ایک ڈائریکشن سیٹ کریں
کیوں یہاں پہ ایسا ہے کہ آدھے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور آدھے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ آج کل کے ڈیجیٹل ایرا میں ہم اس کو ڈیجیٹل اسلام آباد بنائیں گے جو ہر بندے کے لیے ایکول اپرچونٹیز کریٹ کرے گا کہ وہ اپنے لیے ایک اچھی زندگی گزار سکے اور اپنی فیملی کے لیے ایک اچھی زندگی جنریٹ کر سکے. میم آپ اینڈ پہ یوتھ کے لیے اسپیشلی اسلام آباد میں جو خواتین ہیں ان کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو؟ دیکھیں خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہوتی ہیں. اینڈ ہمارے کیونکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ فیمیلز کی ہے تو فیمیلز کی ایک تو ایجوکیشن پہ ان کی امپاورمنٹ پہ میں ہمیشہ بہت فوکس کرتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک جو فیمیل ہے وہ پوری فیملی اپنی جو ہے وہ ریز کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا کنبہ ایسوسیٹ ہوتا ہے. تو پہلے اس کا ایجوکیٹ ہونا, اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا, اس کو پتہ ہونا کہ میں کس طرح اپنے لیے ارن کر سکتی ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکلی ان کو اپنے آپ کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. میں آئی ہوں, میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور سامنے آئے اور ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن جو مجھے سن رہی ہے, میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی کی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کی ہے, چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے, چاہے وہ منصفانہ نظام کے لیے ہے, یہ جو ہے یہ آپ سب کی جنگ ہے. کیونکہ اگر ہم اسلام آباد کو سیکیور کر گئے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سیکیور کریں گے. اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم وہ کام کریں جو کہ جس میں ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے. میم تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت شکریہ بھائی, بہت اچھا لگا. بیسٹ آف لک. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.